بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک اور بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ عقل مند شخص وہ ہے جو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دے۔ جس طرح ہم کسی بڑے کے آنے سے پہلے اس کی آنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، گھر کو صاف ستھرا کر لیتے ہیں اور کہیں جانے سے پہلے ہم اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اچھے کپڑے خریدتے ہیں، اچھے شوز خریدتے ہیں اور ہر طرح سے تیار ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ہم کو رمضان کی تیاری کے لیے بھی جسمانی اور روحانی طور پر ہر طریقے سے تیار رہنا چاہیے۔ اس کے لیے کچھ ضروری کام ہے جو ہم کو کر لینا چاہیے رمضان کے آنے سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان جب آتا تھا تو اس سے آنے سے پہلے ہی اس کی دعا کرا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دیجئے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ آپ نے ہمیں اتنی عمر عطا فرمائی ہے کہ تو رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجئے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دیجئے تاکہ ہمیں رمضان کا مبارک اور بابرکت مہینہ ہم کو مل سکے۔ رمضان جو ہے نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، اس میں ثواب نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، تو اس میں پورا موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنی آپ کو بدل سکیں، اپنی لائف کو چینج کر سکیں، اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ تو کوشش یہ کریں تاکہ رمضان آنے سے پہلے ہم پورے طور پر رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہوں۔ تو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے ہم کو؟ سب سے پہلے ہم کو کام کرنا ہے دل کی صفائی۔ دل کی صفائی کیا ہے کہ جس طرح ہم گھر کی صفائی کرتے ہیں کسی کے آنے سے پہلے، اسی طرح رمضان کے آنے سے پہلے ہم کو دل کی صفائی کرنا ہے، اپنے دل کو پاک صاف کرنا ہے، کینے سے، نفرت سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے، حسد سے، جلن سے، اور اپنے دل میں کسی کے خلاف کوئی برائی نہیں رکھنا ہے، اللہ کے لیے سب کو معاف کر دینا ہے، کیونکہ جس کا دل بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے اس کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملتی ہے۔ سب سے پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ دوسرا کام کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر ہم ابھی سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور عادت ڈالنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ رمضان کے آنے تک ہم بالکل تیار ہو چکے ہوں گے رمضان کے استقبال کے لیے۔ اگر ہمیں بدنگاہی کی عادت ہے، لڑکیوں کو تاکنے کی عادت ہے، تو ہم اس گناہ کو ابھی سے چھوڑنے کی کوشش کریں، پریکٹس کریں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ عادت ایسی ہے کیونکہ کوئی اس میں ہماری ذلت نہیں ہوتی، رسوائی نہیں ہوتی۔ ایک مرید نے اپنے شیخ سے کہا، حضرت بدنگاہی کی عادت نہیں چھوٹتی، کیسے چھوٹے؟ تو اس شیخ نے ایک دودھ سے بھرا ہوا گلاس اپنے مرید کو دیا اور اس سے کہا کہ یہ گلاس لے کر جاؤ اور فلاں صاحب کو دے کر آؤ، لیکن یاد رکھنا اس سے ایک بھی بوند گرنا نہیں چاہیے۔ اور پیچھے سے اپنے ایک آدمی کو لگا دیا کہ اگر یہ ادھر ادھر تاکے اور ذرا سے بھی دودھ اس سے گرے ایک بھی بوند تو اس کے پیچھے سے ڈنڈے لگانا۔ اب آپ خود ہی سمجھیے کہ وہ آدمی ڈنڈے کے ڈر سے کتنی ساودھانی اور احتیاط کے ساتھ دودھ لے کر جائے گا، کیا وہ راستے میں ادھر ادھر تاکے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے ادھر ادھر تاکا، دودھ اگر ذرا سا چھلک گیا تو پیچھے سے ہمیں ڈنڈے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر آدمی کو دل سے یہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ اگر ہم نے بدنگاہی کی تو بدنگاہی کرنے کی وجہ سے میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، بدنگاہی کرنے کی وجہ سے میرا ذہن کمزور ہو جائے گا، بدنگاہی کی وجہ سے اگر ہم حافظ ہیں تو ہم قرآن بھول سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ بدنگاہی کی سزا ایسی ملی کہ قرآن بھول گئے، بدنگاہی کی سزا ایسی ملی کہ ذہن کمزور ہو گیا۔ تو اگر آدمی کو یہ یقین ہو کہ اللہ ہمیں کتنی سزا دے گا اگر ہم نے بدنگاہی کی تو آنکھوں میں سریے ڈالی جائیں گی، تو یہ یقین کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، اس وجہ سے بدنگاہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے بدنگاہی کی عادت کو چھوڑنا ہے۔ اور بدنگاہی کی عادت کیسے چھوٹے گی کہ جب ہمارا اللہ پر ایمان اور یقین مضبوط ہوگا، پہلا کام۔ دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم کو زبان کے گناہ سے بچنا ہے۔ زبان کا گناہ ایسا ہے کہ جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، سب زبان کے گناہ ہوتے ہیں۔ کہ اگر انسان دوسروں کی برائی کرنا چھوڑ دے، فالتو بولنا بول دے تو سوائے خاموشی کے کچھ نہیں رہ جاتا۔ انسان جب بھی بولتا ہے یا تو دوسرے کے متعلق باتیں کرے گا، بدگمانی کرے گا، غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، برائیاں کرے گا، بلکہ خاموش نہیں رہے گا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ انسان کام کی باتیں بولے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ ایسی ویسی باتوں سے اچھا خاموش رہو، ایسی ویسی باتوں سے اچھا خاموش رہو، یا ایسی بات کہو جو خاموشی سے اچھی ہو۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ فالتو بولنا بند کر دے، اگر ضرورت ہو وہ بولنے سے پہلے سوچے کہ ہمیں یہ بات بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، اور ہمارے یہ بولنے سے دوسرے کے سننے والے کو کچھ فائدہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا، تب تو وہ بات بولے، ورنہ خاموش رہ جائے۔ دوسرا کام تو یہ زبان کے گناہ سے آدمی بچ جائے گا۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ کانوں کے گناہ سے بچنا ہے۔
کانوں کے گناہ کیا ہے کہ انسان اگر میوزک سننے کا عادی ہے، گانے سننے کا عادی ہے، جب انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے اور وہ اپنا موڈ فریش کرنا چاہتا ہے تو وہ گانے سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، تو بجائے اس کے کہ رمضان کی تیاری اس طرح سے کرے کہ میوزک سننے کے بجائے وہ قرآن کی تلاوت سننے کا اپنے آپ کو عادی بنائے، اور قرآن کی تلاوت سننے کا عادی بنائے، نعتیں سننے کا عادی بنائے، تاکہ اس نبی کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو تو اور اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو اور وہ رمضان کی اچھے طریقے سے تیاری کر سکے۔ اسی طرح اگر آنکھوں کا گناہ یہ ہے کہ وہ موبائل میں گندی گندی فلمیں دیکھتا ہے اور گندی گندی چیزیں دیکھتا ہے تو رمضان کے آنے سے پہلے وہ اپنے اس عادت کو بدل ڈالے، ان عادتوں کو چھوڑ دے، وہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے، موبائل میں جو ہے قرآن پڑھنا شروع کر دے، وہ موبائل میں جو ہے تقریریں سننا شروع کر دے، وہ موبائل میں نعتیں سننا شروع کر دے۔ تو یہ رمضان کی تیاری ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک صاف کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، آنکھوں کا گناہ ہو اور زبان کا گناہ ہو، کان کا گناہ ہو اور دل کو بھی پاک صاف رکھنا ہے۔ تیسرا کام جو کرنا ہے سب سے ضروری ہے وہ ہے موبائل کا استعمال کم سے کم کرنا ہے۔ سب سے مشکل